السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کا تعارف کروانا ایسے ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ علامہ طاہر محمود اشرفی وہ مذہبی سکولر ہیں جن سے نہ صرف پاکستان میں مختلف علماء حضرات جو ہیں ان سے مشورے لیتے ہیں، بلکہ بیرون ممالک میں بھی ان کے مشوروں سے اسلامی باتوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو آج بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کچھ اور کہے میں ان سے آج سوال کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے پروگرام میں آئے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حافظ صاحب، میں نے آپ کی زیادہ تعریف اس لیے نہیں کی کہ آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک، خاص طور پہ جو سب سے متبرک اور پاک جگہ ہے خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ، وہاں کے بھی علماء دین جو ہیں وہ آپ کی باتوں کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ ان کو بتاتے ہیں اس سے اسلام کو اور دین کو سمجھنے میں بہت زیادہ جو ہے مدد ملتی ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ آج دفاع کونسل پاکستان جو کہ اپنا مشن لے کے اٹھی تھی پاکستان کو بچانے کا، وہ مشن جو ہے وہ ادھورا کیوں رہ گیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ میں پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین ہوں۔ دفاع کونسل میں ہم ایک ممبر کے طور پر جس طرح باقی جماعتیں ہیں، ہماری جماعت ہے۔ بات یہ ہے کہ دفاع پاکستان کونسل مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے، اور وسائل کے اعتبار سے بھی ہر جماعت اپنے وسائل اختیار کرتی ہے۔ لہذا گزشتہ لانگ مارچ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جدوجہد اور محنت کی تھی۔ اس کے بعد رمضان شریف آ گیا، تو اس میں جو تمام قائدین تھے وہ اپنی اپنی مصروفیتوں میں مصروف ہو گئے۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ کسی مفتی نے یہ فتویٰ میرا خیال ہے دے دیا ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، رمضان المبارک میں تو صرف آرام ہونا چاہیے، یا جو چندے وندے کے معاملات ہوتے ہیں، چونکہ پورا سال نظام اسی پہ چلنا ہوتا ہے، مذہبی جماعتوں کا بھی اور مذہبی اداروں کا بھی، تو اس میں مصروف ہو گئے لوگ۔ اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس شد و مد سے رمضان کے دوران جو ہے وہ نظر نہیں آئے، لیکن اب ہم نے سنا ہے ابھی تک، چونکہ مولانا سمیع الحق صاحب عمرے پر ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، کہ کوئی اجلاس اس ہفتے کے آخر میں سربراہی ہوگا، تو اب وہ واپس آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل آگے کیا کر سکتی ہے۔ ماضی میں جو ہم نے کیا اس کے تو کوئی اثرات مرتب نہیں ہو سکے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ نیٹو سپلائی بحال ہو گئی، ہم نے بیداری عوام مہم چلائی، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت، میں اس کو کس انداز میں کہوں لفظ نہیں مل رہے، کہ یہاں قوم اپنے مسائل میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ اس کو ان مسائل سے سروکار نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ ڈرون حملے دن بدن زیادہ ہو گئے ہیں، اور افغانستان کے معاملات بھی جو ہیں جس طرح سمجھا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی پیچیدہ ہو جائیں گے، کہ اگر یہی صورتحال باقی رہتی ہے اور امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور چونکہ اس کے اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں، لہذا ہماری مذہبی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو دفاع پاکستان کونسل نے بہرحال جو باقی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان سے تو بہتر کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی کوشش تو یہی ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وسائل اس طرح بہتات نہیں ہے، نہ کوئی دفاع پاکستان کونسل کے پیچھے کوئی ملک کھڑا ہے، نہ حکومت کھڑی ہے، تو پھر جتنے وسائل ہیں اتنا ہی ہم کام کریں گے نا۔ لیکن حافظ صاحب یہ بھی تو دیکھیے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وسائل تو کوئی نہیں تھے، لیکن ایک جذبہ ایمانی تھا، اور آپ کیونکہ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور آپ کی بات کو پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بڑا مستند گنا جاتا ہے، تو پھر کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، وہ وہاں جو ایمان کا جذبہ تھا اس کو تو ہم چھو بھی نہیں سکتے۔ درست ہے، صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، اور اس ایمان کی اگر راستے پہ ہم چل پڑے، صرف جو قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے،
اگر ہم اس کو صرف پکڑ لینا اس راستے کو تو پھر تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. درست. لیکن ہم تو دنیا کی آسائشوں اور آسائشوں میں مبتلا ہیں، اور ان آلائشوں اور آسائشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ارد گرد آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم بڑی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے کراچی میں ایک رات میں 10 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں. ابھی جو یہ گلگت کے راستے میں جو ہوا ہے، پھر ہماری کامرا بیس پر جو کچھ ہوا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بے حسی کی ایک کیفیت ہے، وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، وہ عوام میں بھی ہے. تو جب تک یہ بے حسی کی کیفیت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی. علامہ صاحب، بیشتر اوقات ایسا ہوا ہے کہ مختلف حکومتوں میں آپ سے مشورے لیے گئے، تو کیا موجودہ حکومت نے بھی آپ سے مشورہ لیا؟ دیکھیے جی، پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایڈوائزر بنا تھا جی، اور وہ پرویز مشرف صاحب اور ان کے ساتھیوں کی چوائس تھی، اور اس کے 2-3 مقاصد تھے. الحمدللہ ہم نے سیکٹیرین ٹیررزم تھا، افغانستان کے معاملات تھے، وہاں سے اللہ نے کرم کیا. میں سمجھتا ہوں میری نجات کے لیے کافی عمل ہے کہ 3200-3300 لوگ واپس پاکستان آئے، ہمارے نوجوان جو وہاں تھے. تو باقی تو حکومتوں کے ساتھ نہ کوئی قربت کا شوق ہے اور نہ ان حکومتوں کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. درست. اگر وہ اپنے ہی لگائے ہوئے مشیروں کے مشورے لے لیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا جو اس ملک کا ہے. اور اپنے اقتدار کے نشے میں ہیں سب، اور اس اقتدار کے نشے میں وہ سمجھتے ہیں یہ سدا بہار رہنا ہے. اگر اس دنیا کے اندر 42 سالہ قذافی کا اقتدار نہیں رہا، 38 سالہ حسنی مبارک کا اقتدار نہیں رہا، زین العابدین کا اقتدار نہیں رہا، یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑ گیا، تو پھر موجودہ بیٹھے ہوئوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کو بھی ایک دن جانا ہے، اور ان کو اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہونا ہے اور عوام کے ہاں بھی جواب دہ ہونا ہے. اچھا علامہ صاحب، دیکھیں آپ نے پرویز مشرف کی بات کی، جو لال مسجد کا واقعہ ہوا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بہت بار کہہ چکا ہوں جی کہ اللہ کرے، اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی یہ کہتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب صرف یہ ٹکروں کی بجائے کوئی عملی کام کرنے کا بھی سوچیں. عدالت اسی میں رہتی ہے کہ ٹی وی پہ ان کا ٹکر کیسا چل رہا ہے. اگر کوئی کبھی جینون کمیشن بنا لال مسجد کے اوپر جی تو فیصل درانی صاحب پرویز مشرف نہیں، وہ ملا بھی مجرم ہے جس نے لال مسجد والوں کو دھکا دیا، اور وہ ملا بھی مجرم ہے جو لال مسجد پہ قبضہ اور جامعہ حفصہ پہ قبضہ کرنے کا سوچ رہا تھا، اور وہ ملا بھی مجرم ہے جو وزارت داخلہ میں لال مسجد کے خلاف جا کے معاہدے کر رہا تھا، اور وہ ملا بھی مجرم ہے جو کرنل ہارون کو مسجد کے اندر لے جا کے نقشے دکھا رہا تھا کہ کہاں سے آپریشن شروع کیا جائے. یہ صرف پرویز مشرف کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی تحقیق کرے گا تو ممکن ہے پرویز مشرف تو آخری درجے میں کھڑا ہو، اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ لال مسجد کو اس نہج پر پہنچایا کہ وہاں یہ آپریشن کرنا پڑا، اور وہاں پر بے گناہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ اس ملک میں تو میران بیس کی تحقیق نہیں ہوئی، اس ملک میں تو جی ایچ کیو پہ حملہ ہونے کی تحقیق ہمارے سامنے نہیں آئی، تو لال مسجد کی کہاں سے آئے گی. لیکن کبھی اگر تاریخ نے بھی انصاف کیا، اور تاریخ انصاف کرتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ لال مسجد کا اصل مجرم کون تھا. اصل بات یہ علامہ صاحب آپ سے پوچھنے کی یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ بغور جانتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں وہ تمام کے تمام راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن آج میں اپنے پروگرام کی وساطت سے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ برائے مہربانی خدا کے لیے وہ تمام شواہد جو آپ جانتے ہیں اس عوام کو ضرور بتائیے گا. ہم بتا چکے ہیں جی، بار بار بتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب تو یہی ہے کہ میں کتاب بھی اپنی میں نے شروع کون مجرم تھے. میں سمجھتا ہوں کہ لال مسجد کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ خالد خواجہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ملا تھے جو جب لال مسجد میں آتے تھے تو غازی عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے تھے، اور جب وہ جا کے وزارت داخلہ میں بیٹھتے تھے یا ایوان اقتدار میں بیٹھتے تھے تو وہ اس پہ جا کے ان کو حمایت کا یقین دلاتے تھے. اور اس میں کوئی ہمارے جو موجودہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے خاندان کا بھی کوئی اچھا کردار نہیں ہے. خالد خواجہ نے لال مسجد کے معاملے کو اس قدر بگاڑا
اور وہ غیر ملکی ایجنسیوں کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کے شواہد ہماری بہت ساری جہادی تاریخوں کے لوگوں کے پاس موجود ہیں، حکومت کے پاس موجود ہیں، اور پھر رئیس کثر ہمارے وفاق المدارس کے اور ان مقدس ہستیوں نے پوری کر دی جن پر اگر کوئی بات کرے تو متعون ٹھہرتا ہے۔ اکابر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر فیصلہ ہی ٹھیک کرتے ہیں، ہر فیصلہ ٹھیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے یا ان کے صحابہ فرما سکتے تھے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور یہ جو ہمارے مقدس شخصیات ہیں ان کی غلطیوں کا نتیجہ تھا کہ یہ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا۔ فیصل صاحب آپریشن شروع ہونے کے بعد رک بھی سکتا تھا اگر وفاق المدارس یہ اعلان کرتا کہ ابھی اس وقت تمام مدارس کے طلباء سڑکوں پر نکل آئیں اور ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑیں، قرآن پکڑیں اور سڑکوں پہ بیٹھ جائے۔ پرویز مشرف کیا اس سے بڑی طاقت بھی کوئی آپریشن نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے یہ پوچھئے، یہ ٹھنڈے کمروں میں جا کے سو گئے، ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہاں ہمارے بچے، جن کو یہ بچے کہتے ہیں، جن کے نام پر یہ عالمی اداروں کے سے امدادیں لیتے ہیں، جن کے نام پر یہ عالمی اداروں کے ہاں دورے کرتے ہیں، اور ان کی اپنی شخصیات جو کل جو ہے کوئی جس کو پوچھتا نہیں تھا آج وہ اربوں پتی بن گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لال مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن مجھے تو اس ملک میں یہ توقع نہیں ہے کہ یہاں کسی کے ساتھ انصاف ہوگا، ایک رب کریم کا دربار ہے، وہاں ضرور انصاف ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات ہے، چپتی بھی ضرور ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر اب عوام نے بھی یہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں کہ بعض دینی جماعتیں جو ہیں ان کے رہنما، ان کے اکابرین جو ہیں وہ پل رہے ہیں غیر ملکی فنڈ سے، اور ان لوگوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ دوسرے ممالک سے حاصل کیے، اور آج ان کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، لیکن انہوں نے دین کے لیے اور اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں جس طرح اس ملک میں احتساب کی بات ہوتی ہے نا جج کے لیے، احتساب کی بات ہوتی ہے جرنلسٹ کے لیے، احتساب کی بات ہوتی ہے جرنیل کے لیے، تو علماء کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی مقدس گائے ہیں، ان کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ فتویٰ لگ جائے گا۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب کو ایک بدو پوچھ سکتا ہے تیرا کرتا کیسے بنا، تو آج کے مفتی اعظم سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ اور ان سود کو حلال قرار دینے والے مفتیوں سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ جس ادارے کا آپ سود حلال قرار دے رہے ہیں اس سے آپ کیا کیا مفاد لے رہے ہیں، ذرا وہ بھی قوم کو بتائیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، لیکن دیکھیں نا، اب چاند کا تنازع ہو، ملک میں دو عیدیں ہوں، سعودی عرب میں بھی بعد میں عید ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں پہلے عید ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ تو چونکہ ایک ادارہ ہے رویت ہلال کمیٹی، جی، اس ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے ہمارے کچھ لوگوں کے تعصب نے، اور اس بار تو وہ واضح ہو گئی ہے ہر چیز کہ یہ جو پختون ہزارہ کا تعصب ہے، یا میں تو نہیں سمجھتا، لیکن اگر کہیں پر بریلوی دیوبندی تعصب ہے تو اس تعصب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری قوم کو عید پہ کسی کی عید اچھی نہیں ہوئی اس مرتبہ۔ جی جی، کیونکہ اگر بیٹا عید منا رہا ہے تو ماں کا روزہ ہے، اگر ماں عید منا رہی ہے تو بیٹے کا روزہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، کوئی بڑی امیدیں تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہر کیس پر ایکشن کرنے والے چیف جسٹس اس پر بھی ایکشن کریں کہ پاکستانی قوم کو تقسیم کس نے کیا اور تقسیم کا سبب کون بنا۔ نہیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں خاص طور پہ میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ اعلان کرتی ہے، لیکن پھر کس طریقے سے حکومتیں جو ہیں وہ عید کا اعلان کرنے دیتی ہیں ان علماء دین کو جو کہ کہتے ہیں پشاور میں چاند نظر آ گیا اور اب آپ عید منا لیں؟ دیکھیے چاند کا مسئلہ ہے گواہیوں پر، جی ہاں، اور اگر وہ کوئی گواہی شرعی معیار پر پورا اترتی ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے یہ کام جو ہے فلکیات کے ماہرین پر کرنا ہے تو آپ گھر جائیے، قوم کا لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ ضائع کرتے ہیں، قوم خود فلکیات کے ماہرین ہمیں بتا دیا کریں کہ چاند کس دن ہو سکتا ہے کس دن نہیں۔ میں فیصل صاحب یہی کہتا ہوں اگر یہ مفتیان سود کو حلال قرار دے کے اسلامی بینکنگ کا نعرہ لگا سکتے ہیں تو یہ جو حالات ہیں دیکھنے والے چاند کو ان کو بھی ان پہ بھی کوئی اسلامی آلہ کر کے لگا دیں تاکہ قوم چاند اور عید جو ہے وہ اکٹھی کر سکے۔ لیکن علامہ صاحب کیونکہ آپ ہیں مذہبی اسکالر اور آپ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ ہر شخص کے حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ کون کتنا نیک ہے
اور کون کس طرح کا انسان، جس طرح ہم جرنلسٹوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو آپ کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو مذہب کے نام پہ نہ صرف عوام کو، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں؟ وہ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ فیصل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے سب نے نقاب اتار دیے ہوئے ہیں، یہ بے نقاب والی بات ہی ختم ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو اگر کوئی جرم بھی کر رہا ہے، کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو وہ ڈٹھائی سے کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بس، اور اس کو میری فالوئنگ ہے، اور وہ قوم کو، ملک کو، مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. اور وہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، آگے پیچھے سے ہٹا لیتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ کہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا وانتم سکارا کہ نہ جاؤ نماز کے قریب جب تم نشے میں ہو، وہ نشے والا لفظ ہٹا دیتا ہے آج. تو یہ ہماری بدقسمتی ہو گئی ہے. علماء کا جو عزت، اکرام، احترام ہے وہ باقی رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جگہوں پر میری زبان سے بھی سخت جملے نکلے مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر لوگوں کے لیے. وہ میرے جذبات تھے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری قوم تقسیم ہو گئی ہے اور پوری قوم کے روزے اور عیدیں خراب ہو رہی ہیں، تو میں اپنے جذبات کو دیکھوں گا، قوم کا یہ جو تقسیم ہے اس کو دیکھوں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا. اس پر حکومت تو اب تک خاموش ہے. پتہ نہیں وہ آصف علی زرداری بیچارہ ڈرتا ہے کہ میں نے اگر کوئی ایکشن لیا تو میرے پہ بھی فتویٰ نہ لگ جائے. جی بالکل، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنا ایک گورنر اسی فتویٰ بازی میں گما چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن وزیر اعظم کو، صدر کو ایکشن لینا چاہیے تھا، وزیر مذہبی امور کو ایکشن لینا چاہیے. اور ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی لوگ ریٹ کر رہے ہیں، سنا ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی پرسوں ریٹ ہوگی. تو انشاءاللہ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ آج کل جو ہے جو سکینڈل چلا ہے، حج سکینڈل جس کو کہتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کا بیٹا بھی ملوث ہے اور دوسرے لوگ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آگے دانت کے نیچے، تو ہم ان پر بحث کر رہے ہیں. جی. کیا ہر دور میں بلڈنگوں کا کاروبار نہیں ہوا ہے؟ جی. یہاں جو پکڑا جائے بھائی وہ چور کہلاتا ہے، جو نہ پکڑا جائے وہ ساتھ کہلاتا ہے. حج کے معاملے میں ہر کسی نے غبن کیا ہے، کسی نے تھوڑا کیا، کسی نے زیادہ کیا، کسی کے ایڈوائزر نے کیا، کسی کے بیٹے نے کیا، کسی کے داماد نے کیا، سب نے کیا ہوا ہے. صرف فرق اتنا ہے فیصل بھائی کہ جو پکڑا گیا اسے آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو گزر جاتا ہے وہ حاجی ثناء اللہ بن جاتا ہے. علامہ صاحب دیکھیں کہ اس طرح کا ہی فراڈ جو ہے وہ اعجاز الحق کے دور میں بھی ہوا. اعجاز الحق نے ان لوگوں کو خادم بنا کے حج پہ بھیج دیا جو لوگ خادم. یہ تو ہر دور میں جو ہمیں یو اے ای والے ہمارے دوست مدد کرتے ہیں. جی جی. پتہ نہیں اب انہوں نے بند کر دیا یا ہے، میری معلومات نہیں ہے. وہ کوئی 200-250 حاجی ہمیں دیتے تھے کہ یہ آپ خدام الحجاج، ہم یہی کچھ کرتے تھے. پورا پرائم منسٹر ہاؤس کا عملہ جاتا تھا، رشتہ دار جاتے تھے. یہ دورانی صاحب، یہ تو وہ ستی باتیں ہو گئی ہیں کہ جن کو اب کریں تو لوگ کہیں گے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. جہاں پر ایفیڈرین کے نام پہ 6 ارب روپے کا ٹیکہ لگ جائے اور پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہو رہی ہو، اور جہاں پر رینٹل کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پر جناب پنجاب پولیس کی اگر 30 گاڑیاں آتی ہیں تو 29 جو ہے وہ ارباب اقتدار کے ساتھ ہی لگ جاتی ہوں، تو وہاں آپ کیا باتیں کریں گے؟ یہ تو اب بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اچھا آفا صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جہاد کا حکم دیا گیا اسلام میں کہ جب جو دشمن ہے وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اسلام کے درپے ہو، اس مذہب کو تباہ و برباد کرنے کا توبہ نعوذ باللہ اس کا خیال ہو، تو کیا آج جو ہے ہمارے علماء دین وہ پاکستانی قوم کو جن کے دل میں جذبہ ہے، جن کے دل میں محبت ہے، ان کو جہاد کی ترغیب نہیں دے سکتے؟ نہیں، کس سے جہاد کریں گے آپ؟ کافروں سے؟ کس کے ساتھ جہاد کریں گے؟ امریکہ کے ساتھ. بھائی کس سے جہاد کریں گے؟ مجھے یہ تو بتائیے آپ. نہیں تو اس دور میں کس سے کیا تھا؟ اس دور میں ڈرون ہوتے تھے. دیکھیں اس دور میں یہ ٹیکنالوجی تھی. پہلے آپ اپنے آپ کو جہالت سے نکالیے. آپ کے پاس تو B-52 جب بمباری افغانستان میں شروع ہوئی تو آپ کے پاس تو اس کو گرانے کے لیے میزائل نہیں تھا. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، روٹی نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات جذبہ ایمان. ایک شخص جو ہے وہ کہے میرا بڑا جذبہ ایمان ہے، میں نے جناب آج جا کے جو ہے ڈرون گرا دینا ہے. وہ کس سے گرائے گا ڈرون؟ اس کے لیے کوئی آلات چاہیے اسے. جی جی بالکل. اور وہ آلات کس کے پاس ہیں؟ وہ آلات ہیں فوج کے پاس، وہ آلات ہیں حکومت کے پاس. پاکستانی یہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے، جا کے
قومی اسمبلی پارلیمنٹ ایوان صدر کے سامنے بیٹھ جائے پوری قوم علامہ صاحب کہ یا یہ فیصلہ کرو یا دفع ہو جاؤ اپنے گھروں کو. علامہ صاحب میں ایک بات، کیونکہ آپ کا مذہبی علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ مذہبی اسکالر ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اس وقت جو صورت فیل ہے جس میں کہا گیا ہے، اس وقت ہاتھیوں کا ایک لشکر تھا. یہاں ویسا ایمان والا کوئی نہیں ہے. ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ہاتھیوں کے لشکر کو نہتے لوگوں نے وہ بھائی میں فیصل صاحب جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں ویسا ایمان والا کوئی نہیں ہے. تو وہ ایمان کس نے پیدا کرنا ہے؟ وہ ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب آپ کھائے حرام. ٹوٹل آپ کے ملک کا سسٹم سود کے اوپر چل رہا ہے. کیا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی ادارہ یہ پوچھتا ہے چندہ دینے والے سے کہ یہ کس مال سے ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے بھائی میرے. ہم نے ہیلے کر کے اسلامی بینکنگ نکال لی اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری وہ مدد ہے جو رسول اللہ کے لیے آئی تھی، جو صحابہ کے لیے آئی تھی. اچھا نہیں تو پورس کا دیکھ لیں، پورس نے بھی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور اس کو بھی شکست فاش. آگے سے کیا تھا؟ آگے سے کیا تھا؟ دفاع کیسا تھا؟ لڑائی کیسے تھی؟ بھائی بات یہ ہے کہ خالی زبان سے، الفاظ سے فیصل صاحب یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. عوام کے اختیار میں یہ ہے کہ عوام کو ہمیں سب سے پہلے ہمیں ایک لیڈر چاہیے. وہ ہمارے پاس نہیں. کہاں سے آئے گا؟ وہ ہم میں سے کوئی نکل آئے گا. کب نکلے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. جب سب کچھ ڈوب جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں یہی منظور ہے کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ ڈوبے گا تو وہ کسی کو بھیجے گا یا کوئی نکالے گا. ہم میں سے ابھی تو نظر نہیں آتا ہے. نہیں تو آپ کیوں نہیں لیڈر بنتے؟ نہیں عوام تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں، دیکھیے اس قوم کے ہو یہ پتہ ہے نا کہ ہمارے بھائی وزیرستان میں روز مارے جا رہے ہیں. یہ قوم روز دیکھتی ہے نا، کیوں نہیں نکلتی؟ اس کو کس نے جگانا ہے؟ ایک منٹ، کیا یہ روز جو 87 چینلوں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وزیرستان کا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے. بجا فرما رہے ہیں. میں آپ سے چھوٹی سی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. بھائی وہ تحریر چوک بنانے نکلا تھا شیخ رشید. جی ہاں، وہ اس کا جلسی بن گئی. وہ تو نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ہم لانگ مارچ کرنے گئے تھے، 2 گھنٹے بعد واپس آ گئے. لیکن دیکھیں آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ اور میں کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ جو گاؤں میں رہنے والا دیہاتی ہے وہ آپ کی اور میری بات پہ یقین نہیں کرتا. وہ جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اگر مولوی صاحب صرف اس مولوی کی بھی بات مسجد تک ہی مانتا ہے، بعد میں باہر آ گئے وہ بھی کرکٹ میچ پہ جوا لگا رہا. مولوی کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے. نہیں، مولوی کے کہنے پہ نہیں دیتا، وہ طلاق دے کے مولوی کے پاس آتا ہے کہ طلاق دے آئے، وہ اب کوئی رستہ نکال. نہیں دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء دین ہے، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں علماء دین کی بات کروں کہ کیا علماء دین جو ہیں جن کے پاس علم ہے وہ کیوں نہیں آج اس قوم کو جو ہے وہ اٹھاتے، بیدار کرتے کہ یہ قوم کا اور علماء کا کے درمیان ایک رابطے کا فقدان کے ساتھ ساتھ بد اعتمادی کی فضا بھی ہے. وہ کس نے دور کرنی ہے؟ دیکھیے وہ اب دور نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، وہ اب ہمیں اپنے کردار ٹھیک کرنے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے علماء خراب ہیں. جی جی، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے علماء کے کردار پہ اعتراض ہے. لیکن فیصل صاحب، ہم نے سیاست کے میدان میں آئے، ہم نے MMA بنائی. جی بالکل جی. اس MMA نے پرویز مشرف کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے. ہم نے لال مسجد میں پرویز مشرف کی وزارت داخلہ کے ساتھ معاہدے کیے. جی جی. آپ کو میں بتاؤں، مجھے کسی نے کل ایک CD بھیجی ہے. جی جی. کہ ایک مولانا صاحب ملتان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب حکمران آپ پر مسلط اس لیے ہوئے کہ آپ بڑے بدبخت ہو اور آپ یہ ہو. اور ساتھ اس نے وہ اخبار کا تراشا بھی مجھے بھیجا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ گیلانی کی حمایت کریں اور موسیٰ گیلانی کو ہم ووٹ ڈالیں گے. جب یہ تضادات ہوں گے یعنی تصویر کا ایک رخ اور ہے اور دوسرا رخ اور ہے. مجموعی طور پر جو ہے ہماری جو کیفیت ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ہمیشہ علماء کو، مذہبی طبقے کو مطعون کہا گیا، لیکن بدقسمتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے مذہبی طبقے کی، اللہ ماشاء اللہ میں سب کو نہیں کہتا، انہوں نے اپنے کردار سے اس الزام کو غلط ثابت نہیں کیا. اس کے بدلے میں جو ہمارا اہم مسجد کا مولوی ہے، جو بیچارہ 2-2.5 ہزار تنخواہ پہ آج بھی قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہ اسلام پاکستان میں اس کی وجہ سے واقعی ہے.
یہ اسلام پاکستان میں طاہر اشرفی یا اور کسی بڑے مذہبی لیڈر کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے. یہ ان مدارس کی وجہ سے قائم ہے جہاں پر جو ہے ایک روٹی کھا کے ایک ٹائم فاقہ کر کے طلباء قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائی، جس طرح اس ملک میں سیاست دانوں اور اس ملک میں صحافیوں، اس ملک میں باقی طبقوں نے اس ملک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، دین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، مذہبی طبقے کے جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے. یہ ماننی پڑے گی، نہیں مانیں گے تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہمیں مذہبی طبقے کو اپنا سیاسی رویہ، اپنا مذہبی رویہ، اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کون سی تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر جس سے عوام کا اور ہمارا اعتماد جو ہے وہ قائم ہو، وہ بحال ہو، اور ان فتویٰ فروشوں سے اور ان جاہل ملاؤں سے اجتناب کرنا ہوگا جن کی وجہ سے عوام میں اور مذہبی طبقے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے، فلسفہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر لیڈر غلطی کرتا ہے تو اس کی تو معافی نہیں ہونی چاہیے، کارکن غلطی کرتا ہے تو اسے معافی ملنی چاہیے. لیکن رب کریم میں بھی معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آج بھی اگر مذہبی قیادت یہ ریویو کرے اور یہ سوچے کہ 63 سالوں میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری مذہبی قیادت سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ نتیجہ ہے. یعنی آپ غلطیاں تسلیم کرتے ہیں؟ میں کیوں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں یار، ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. تو اب اس کو سدھارنا. جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مولوی جو ہے وہ غلطی سے بالا تر ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اور اگر کوئی مولوی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطی سے بالا تر ہوں تو اس کے پیچھے چلنا سب سے بڑا شرک ہے. نہیں، اب آپ اس کو کس طریقے سے درست کریں گے؟ دیکھیے، ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر ایک کو اپنا احتساب خود کرنا ہے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ میرے سے کیا غلطیاں ہوئیں اور مجھے ان غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے. جیسے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مفتی منیب الرحمان صاحب کی رؤیت ہلال کے حوالے سے بہت باتیں تھیں، لیکن بعض جگہ پر میرے سے ان بے احتیاطی میں کچھ ایسے جملے بھی نکلے ہوں گے جو میں یہ کہہ دوں ثبوت کے حوالے سے نہیں، ان کی ذات کے حوالے سے ممکن ہے یا کسی اور. تو میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس غلطی کا اعتراف ہے، میں اس پر اپالوجائی کر رہا ہوں، معافی کہہ رہا ہوں، میں اس پہ معذرت کر رہا ہوں. علامہ صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے ایک دو سوال ہیں جو لیکن رؤیت ہلال پر میرا وہی موقف ہے جو میں نے چاند رات کو اپنایا تھا. ہاں جی، یہ میں نے ضمناً بات علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو انہوں نے نیٹو سپلائی بحال کی ہے، اگر مذہبی جماعتیں چاہتی تو کیا یہ نیٹو سپلائی بحال ہو سکتی تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر مذہبی جماعتیں کچھ اس انداز میں اپنی پالیسی بناتی کہ جب ہم اسلام آباد گئے تھے وہاں پر ہم بیٹھ جاتے تو اس میں کچھ بہتری ضرور آ سکتی تھی. اگر دیکھیں، اگر میں ہوں، میرے اندر جذبہ ایمانی ہے، دفاع کونسل کے ساتھ، آپ کے ساتھ، دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، اور اگر ہم وہ کروڑوں نکلتے نہیں ہیں نا، کریں کیا؟ سڑکوں کے اوپر لیٹ جائیں گے، سڑکوں کے اوپر لیٹ جائیں گے، لیٹا کوئی بھی نہیں. آپ ان کے اوپر سے ٹرک چلائیں گے؟ وہ لیٹے نہیں، نہ لیٹ جاتے تو نہ ٹرک گزرتے. آپ چاہتے تو بالکل لیٹتے. تو پھر میرے تو اختیار میں نہیں، یہ تو دفاع کونسل کی مرکزی قیادت نے کرنا ہے، اور میں انہیں بددیانت نہیں سمجھتا ہوں. ضرور کہیں فہم میں، فراست میں غلطی ہوئی ہوگی. اچھا، بس آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ملک کو قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے، آپ قومی یکجہتی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تو جناب دیکھیے، میں تو اور کیا اس پہ بات کروں. ہندوؤں کا معاملہ ہوا، میں نے آواز اٹھائی ہے. جی، یہ ابھی بچی کا معاملہ ہے اسلام آباد. میں کہہ رہا ہوں میرٹ پر تفتیش کیجیے، اور اگر یہ بے گناہ نکلتی ہے تو ان لوگوں کو لٹکا دیجیے جو توہین رسالت اور توہین قرآن کا نعرہ لگا کر 500 کنال زمین پر قبضے کے خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں تو مسیحی کے گھر جانے کو بھی تیار ہوں، میں تو ہندو کو بھی منانے کو تیار ہوں، میں تو سنی کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں، میں دیوبندی کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں کہ آؤ متحد ہو کر پاکستان کو آزادی اور خود مختاری کو ان ہاتھوں سے چھین لیں جو ان کو غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم امریکہ کرتے ہیں. جب ہم خود مختار ہوں گے، آزاد ہوں گے، جب ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، امریکہ کی جرت نہیں ہو سکتی ہے وہ ہماری طرف دیکھے بھی. لیکن جب آپ نے ہر وقت کشکول اٹھا کے پھرنا ہے، جب آپ نے ہر وقت ان سے بھیک مانگنی ہے، تو پھر آپ
کیا قومی خود مختاری اور کیا آپ قوم کو یکجا کرنے کے حوالے سے، قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں، ہم اس پر لگے ہوئے ہیں اور ہم پرسوں اسلام آباد میں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ قومی یکجہتی میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی توپ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی گن چلا رہا ہوتا ہے، کوئی نقشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سارے کام مجھے تو نہیں کرنے۔ نہیں، اس کا مطلب آپ کی جو رائل ٹی وی، جو آپ کے وٹو صاحب قومی یکجہتی کی مہم چلا رہے ہیں، ہم کل بھی ان کے تائید کنندہ تھے، ہم آج بھی ان کے تائید کنندہ ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ہر طرح سے۔ یعنی آپ قومی یکجہتی کے لیے، ملک کو بہتر راستے پہ چلانے کے لیے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے آپ قومی یکجہتی کے ساتھ ہیں؟ بالکل، ہر طرح ساتھ ہیں۔ میں بہت آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب سے بات کی، اس مذہبی اسکالر سے بات کی جس نے بہت ہی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے اس تنقید کو بھی انتہائی مثبت انداز میں لیا، اپنی کوتاہیوں کو بھی انہوں نے بتایا اور غلطیاں جو مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں میں ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ لیکن آخر میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ایک طرف رکھ کے پوری قوم کو یکجا کرنا ہے، متحد کرنا ہے، پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ اور اسی سوچ کو جو کہ علامہ صاحب نے یہ سوچ دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ دیگر رہنماؤں کو بھی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن بہت قریب ہے جب ہمارا پیارا ملک پاکستان نہ صرف پوری دنیا پہ حکومت کرے گا بلکہ اسلام کا نام انشاءاللہ تعالی بفضل خدا تعالی پوری دنیا میں مقبول ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔